وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو اس حق کو سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. ہماری بہت سی بہنیں جو پاکستان سے باہر ہیں اور ایسے ممالک میں ہیں جو نان مسلم ہیں، وہ اکثر سوال کرتی ہیں کہ ہم پردے کے معاملے میں کیا کریں، کیونکہ نان مسلم سٹیٹس میں پردہ الاؤ نہیں ہے، اور اگر الاؤ ہو بھی مطلب آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے، یعنی فائن دینا پڑتا ہے. تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں، انسان ہجرت کرتا ہے وہاں سے جہاں پہ وہ اچھے طریقے سے اپنے دین کو فالو نہ کر سکتا ہو. اگر تو آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں اللہ کی خاطر، یعنی وہاں آپ کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں. نمبر 1. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، آپ وہاں پڑھ رہی ہیں یا آپ کی فیملی وہاں ہے اور آپ کے لیے موو کرنا مطلب مشکل ہے، تو آپ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں، نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کرنے سے کرنا بہتر ہوتا ہے. دیکھیں، فرض تو فرض ہے، رائٹ، پردہ تو فرض ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اب لیکن آپ کی جیسی سچویشن ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پردہ کریں گی تو آپ پہ ہو سکتا ہے آپ کو جیل ہو جائے اور آپ کو اٹھا لیا جائے، آپ کو فائن کر دیا جائے، اور آپ یہ سب کچھ بیئر نہیں کر سکتی، لائک یو آر ویک فار اٹ، یعنی آپ کمزور ہیں. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو آپ کر سکتی ہیں وہ آپ کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو گرلز ہیں جن کے ہسبینڈ جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں پردے کے بارے میں، ٹھیک، وہ اپنے آپ کو ایک پلس پوائنٹ یہ دے دیتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نہیں مانتے، اب ہم ان کی نافرمانی تو نہیں کر سکتے، ہم اپنا گھر تو نہیں خراب کر سکتے، اس لیے ہم پردہ نہیں کرتے. اچھا، اوکے، ہو گیا. اب جب وہ پردہ نہیں کرتی تو وہ پھر باقی بھی کھلا پھر رہی ہوتی، یعنی باقی بھی کوئی جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کر رہی ہوتی، یعنی جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایک آپ کہہ لیں کہ جسٹیفیکیشن دے دینا کہ میں نہیں کر سکتی، میرے گھر والے نہیں مان رہے یا میرے ہسبینڈ نہیں مان رہا. دیکھیں، کئی جگہ پہ سچویشن جو ہے وہ ٹرو ہے، صحیح ہے، ہسبینڈ جو ہے اتروا دیتے ہیں، گھر والوں کا بہت سخت ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور آپ اس کے اگینسٹ نہیں کھڑی ہو پاتی. ٹھیک ہے، ان سب کو میں اکٹھا کور کر رہی ہوں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنا منہ نہیں ڈھانپ پا رہے، اسی چیز کی ایک جنگ ہے نا کہ سب کو اعتراض ہوتا ہے منہ نہیں کور کرنا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کپڑے وہ بھی پہنتے ہیں، کپڑے ہم بھی پہنتے ہیں. کس چیز کی جنگ ہے؟ کس چیز کی لڑائی ہے؟ کس چیز کے لیے مخالفت ہوتی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم اپنے چہرے کے اوپر پردہ لگا لیتے ہیں، صرف اس لیے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ پردہ ہم نے کیا ہے، ہمیں پرابلم ہونی چاہیے کہ ہمیں گرمی میں مسئلہ ہے، ہمیں سردی میں مسئلہ ہے، ہمیں سانس کا مسئلہ ہے، جو بھی پرابلمز ہے وہ ہماری ہونی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اپوزٹ لوگوں کو ہم سے پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک، اچھا، اب اگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ کا پردہ اتروا لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کپڑے بھی کم کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بال کھلے کر کے شادیوں میں چلے جائیں. ٹھیک، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا کا خوف کرنا ہے. ٹھیک، آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. آپ پہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے جو مردوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ نہ کرے. یہ نہ ہو کہ آپ بالکل شارٹ کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی میرا بھی بڑا شوق ہے پر میرے نا ہسبینڈ کو پردہ کرنا پسند نہیں ہے. تو پھر جو آپ کر رہی ہیں کم از کم وہ تو ٹھیک کریں نا، جتنا آپ کر سکتی ہیں وہ تو کریں. آپ کے کپڑے لانگ ہوں، آپ کورڈ ہوں، کھلے ہوں، اور اس کے بعد آپ سر آپ کا کور ہو. حجاب کے لیے کوئی نہیں منع کرتا نارملی کہ آپ کا سر کیوں کور، نارملی نہیں منع کرتے، تو آپ وہ کور کریں. باقی صرف اور صرف آپ کا نقاب
نقاب رہ جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے, آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور آپ کے ہسبینڈ کا دل بدل دے, آمین. آپ کے گھر والے نرم ہو جائیں آپ کے ساتھ, اور آپ جس سسرال میں جائیں وہاں پہ بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں. تو جتنی بھی میری لسنرز ہیں جو ابراڈ ہیں, ان کو پرابلم آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں, تو وہ آپ نہیں کر پا رہی تو باقی سب کچھ تو ضرور کریں. ٹھیک ہو گیا نا. اب آپ دیکھیں, آپ نے اپنا سر کور کر لیا, اپنا باقی پوری باڈی کور کر لی. آپ فیس کے اوپر آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اٹریکشن کا باعث ہو, یعنی کہ آپ لپسٹک لگا رہی ہیں, پھر اس کے اوپر کاجل لگا رہی ہیں, پھر لائنر لگا رہی ہیں. نارملی جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں وہ نیچے میک اپ کر لیتی ہیں کیونکہ میک اپ نظر نہیں آتا. ہاں, یہاں پہ ایک میں بات کہہ دوں, اب یہ نہیں کہ آپ میک اپ کر کے نقاب کر کے آپ کی جو آنکھیں ہیں ان کے اوپر پورا میک اپ آپ کا پرومیننٹ ہو رہا ہو, ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, پھر تو آپ کی آنکھیں زیادہ فتنہ کریٹ کریں گی نا کہ آپ کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ ایسا تیار ہوئی ہیں, آپ کا ابایا بھی اس قسم کا ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ اس کا ابایا اتنا خوبصورت ہے تو اندر والی عورت کتنی خوبصورت ہوگی. تو اصل جو آپ کا مقصد تھا کہ آپ کو ان نظروں سے بچنا ہے, اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فتنہ نہیں بنانا, آپ تو وہ کر رہی ہیں. اس لیے یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ پلیز آپ نقاب کریں تو اس کو مطلب اس طرح کا خوبصورت نہ بنائیں کہ مرد آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں, رائٹ. اور جو باقی دیکھنے والی عوام ہے, لڑکیاں, وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ اچھا یہ کرنا ہے تو بڑا آسان ہے, ہم بھی میچنگ سارا کچھ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, پردے کی رسپیکٹ کرنی, اچھے طریقے سے اٹریکشن کا باعث نہ بن. ہاں, صاف ستھرا آپ کا ابایا ہو, کھلا ہو, اچھا ہو, ڈیسنٹ ہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن اٹریکشن کا باعث نہ بنے. کبھی سعودیہ کی خواتین کا نقاب اگر آپ دیکھیں تو بہت خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ان کی طرف کوئی مرد دیکھ ہی نہیں سکتا. فل بلیک, آنکھیں بھی ان کی تقریباً فل کور, گلاف, سب کچھ خوبصورت ان کا ہوتا ہے. اور ہمارے پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کرے فل بلیک تو اس کہیں گے بھوت آ گیا ہے یا ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے. سو یہاں تھوڑا سے کلر ڈفرینٹ کرنے پڑتے ہیں, لیکن ڈارک کلرز میں جانا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ جو باہر کی خواتین ہیں جو کر سکتی ہیں وہ کریں. اب یہ ہے کہ اب آپ نے حجاب کر لی تو اپنے فیس کے اوپر ایسے کام نہیں کرنے آپ نے, اور اپنے فیس کو آپ نے سادہ رکھنا ہے, صاف رکھنا ہے, اور اللہ سے دعا کرنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. اچھا جی, پردہ کون سے عمر کے بچے سے کرنا شروع کریں؟ دیکھیں, نارملی اب جو ہے 12 سال کا جو بچہ ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے. ٹھیک, وہ بالغ ہو جاتا ہے 12 سال کا بچہ, اور وہ آلموسٹ 6 کلاس میں ہوتا ہے. اور آپ کو نہیں پتا کہ بالغ ہے یا نہیں, تو میں کیا کرتی ہوں, میں پوچھ لیتی ہوں بیٹا آپ کی ایج کیا ہے. اگر تو کہ 11 ایئرس تو میں اپنا جو نقاب ہے اس کو نیچے کر لیتی ہوں. اگر وہ کہے کہ 12 ایئرس تو میں اوپر کر لیتی ہوں. اور کہیں پہ اگر مجھے ڈاؤٹ ہو کہ یہ بچہ جو ہے وہ سچ نہیں بول رہا, کیونکہ مطلب جو بالغ بچہ ہوتا ہے نا اس کے چہرے سے, اس کے فیچرز, اس کی آواز ذرا چینج ہو جاتی ہے, تو پھر میں وہ پردہ نہیں اتارتی. تو نارملی 12 ایئرس کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو کرنا ہے. اب آپ کا وہ آپ کا کزن ہے, بہت کلوز کزن ہے, چاچو کا, ماموں کا, پھپھو کا, جس کا مرضی بیٹا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. اور ایک کوشچن بہت زیادہ کیا گیا مجھ سے, وہ یہ تھا کہ کیا بہنوئی سے پردہ ہے؟ بہت زیادہ کوشچنز آئے, تو یاد رکھیں بہنوئی سے پردہ ہے اسی طرح جس طرح جیٹ اور دیور سے پردہ ہے. یہ ساری کنفیوژن لوگ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ آپ کی بہن کا ہسبینڈ ہے تو وہ آپ اس کے لیے حلال نہیں ہیں, تو وہ مطلب آپ کے ساتھ کا نکاح نہیں ہو سکتا, دس اینڈ دیٹ, یہ ساری باتیں کرتے ہیں. آپ کا اس سے نقاب ہے, آپ کا اس سے پردہ ہے. آپ دیکھیں میڈیا میں اتنے اس کے اوپر ڈرامے بنے ہیں, بہت زیادہ اس کے اوپر لکھا گیا بہت زیادہ, کہ جس میں اور ارد گرد بھی بہت چیزیں دیکھی گئی کہ بھائی کہتے ہیں کہ بہنوئی جو ہے وہ سالی کے ساتھ یعنی اپنی وائف کی بہن کے ساتھ انوالو ہو گیا. تو جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس میں باؤنڈری کریٹ کر دیتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے. تو بالکل آپ کا اپنے بہنوئی سے پردہ ہے. دوسری بات, کافی زیادہ کوشچنز یہ آتے ہیں کہ اپنے امی کے ماموں, امی کے چاچو, امی کے دادا, امی کے نانا, ان سے پردہ ہے کہ نہیں. تو ایک بڑی سمپل سی چیز بتا دیتی ہوں, جو آپ کی امی کے محرم ہیں وہ آپ کے بھی محرم ہیں. یعنی آپ کی امی کے چاچو آپ کی امی کے لیے محرم ہے,
آپ کی امی کے ماموں آپ کی امی کی محرم ہیں، آپ کی امی کے نانا محرم ہیں، تو وہ سارے رشتے جو آپ کی ماں کے لیے محرم ہیں وہ سارے آپ کے لیے بھی محرم ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے سوائے بہنوئی کے. ٹھیک، جو بہن کا ہسبینڈ ہے چونکہ وہ آپ کی امی کا داماد ہے تو وہ آپ کی امی کا اس سے پردہ نہیں، لیکن آپ کا صرف یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. امی کے جتنے رشتہ دار ان کے محرم ہیں وہ آپ کے بھی محرم ہیں. دوسرا کوشچن آتا ہے شوہر کے رشتہ دار. شوہر کے سارے رشتہ دار آپ کے لیے نامحرم ہیں سوائے شوہر کے باپ کے، یعنی آپ کے سسر. آپ کے سسر آپ کے محرم ہیں، باقی سارے رشتے نامحرم ہیں. آپ کے